السلام علیکم. جی این این کی بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں محمد اکبر باجوہ اور سعید قاضی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عمومی طور پر جب بجٹ کی بات ہوتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ بڑا خشک سا ڈرائی سا سبجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں کیا اتنا سمجھنا سوچنا, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ بہت عام فہم الفاظ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر سکیں کہ آپ کے گھر کا بجٹ کیسے بہتر ہو سکتا ہے. تو قاضی صاحب آپ سٹارٹ کیجئے. آغاز کرتے ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جب پراپرٹی کو ٹیکس کرو تو ساری اکانومی بیٹھ جاتی ہے. اب ٹیکس لگا رہے ہیں, سنا ہے اس پہ پراپرٹی پہ لوگ بڑے مایوس ہیں کیونکہ جنہوں نے لگایا ہوا ہے. یہ کیا کوریلیشن ہے؟ یہ دبئی جو پیسہ باہر گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز کی نالائکی کی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا جس طریقے سے کرنسی ڈیویلیویشن ہوئی, جس طرح آپ کے انٹرسٹ ریٹ ہیں, جیسے آپ نے ریل اسٹیٹ کو ٹائٹن اپ کرنا شروع کیا تو لوگوں کے لیے آئیڈیل تھا کہ وہ یو ای نکل جائیں, ٹرکی نکل جائیں, جہاں پہ آپ کو ریزیڈنس بھی مل رہی ہے, آپ کو پروفٹ بھی مل رہے ہیں, آپ کی کرنسی بھی ڈیویلیو نہیں ہو رہی. ہم لوگ ابھی کس چکر میں ہیں؟ آئی ایم ایف کا پریشر ہے. آپ ایف بی آر کا پرابلم کیا ہے؟ انہوں نے گراؤنڈ پہ کام کرنا ہی نہیں. دبئی والے معاملے میں مجھے ایک سوال میں انٹرجیکٹ اس وجہ سے کروں, اس کا جواب دے دیجیے. بڑے بڑے افسران 21ویں 22ویں گریڈ کے نام آ گئے ہیں ان سب کے جن کی وہاں پہ جائیدادیں نکلی ہیں. اس کے علاوہ بڑی بڑی پولیٹیکل فیملیز جن کو قاضی صاحب اولیگارکس کہہ رہے ہیں نا, وہ جو کھرب پتی, ان کو پاکستان میں مسئلے تھے کہ ان کے ساتھ یہاں پہ کوئی فراڈ ہو جائے گا یا وہ پیسہ اس وجہ سے لے کے گئے وہاں پہ. نہیں, اپنے کیپٹل کو ہر آدمی کی کوشش ہے کہ گروتھ ملے. کون چاہتا ہے کہ میرا آج جو کیپٹل یہاں پہ پڑا ہوا ہے 1 کروڑ روپیہ, وہ کچھ عرصے کے بعد وہ 50 لاکھ روپیہ رہ جائے؟ تو اس چکر میں جس کے پاس 1 کروڑ تھا, جس کے پاس 10 کروڑ تھا, ان لوگوں نے باہر کی دنیا کا رخ کیا. اور ہمارا پاکستان پراپرٹی تو بوم کر رہی تھی. یہ انٹرسٹ ریٹ تو ابھی پچھلے 2 سال میں بڑھے ہیں جس کی وجہ سے پراپرٹی سے پیسہ نکلا ہے. اس سے پہلے انٹرسٹ ریٹ 12-13% پہ تھا. سر اس سے پہلے آپ کو شاید میرے خیال ہے یہ 2022 تک کا ڈیٹا ہے دبئی کا, یہ 24 تک کا نہیں ہوگی. یہ بیسیکلی پراپرٹی میں پرابلم کیا آیا جب آپ کی گورنمنٹ نے 7E ڈیم انکم ٹیکس انٹروڈیوس کروایا مفتاح صاحب کے دور میں کہ اگر سلمان صاحب نے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو جو دوسرا پلاٹ ہے اس کا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو رینٹ پے کریں گے. مطلب جس کا کیس ابھی بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. بیسیکلی اس نے ایک ایسی نیگیٹیوٹی مارکیٹ میں پھینکی جس کی وجہ سے آپ کی فورن انویسٹمنٹ بھی آنا بند ہوئی. لوگوں نے کہا یار ادھر پراپرٹی لے کے کیا کر رہے ہیں, تو الٹا کرایہ دینا پڑے گا. ٹرکی لے لو, ملیشیا لے لو, دبئی لے لو, جہاں پہ ہمیں الٹا رینٹ بھی ملے گا اور پیسے بھی سیکیور رہیں گے. وہ ری اسیس ہونا چاہیے لیکن اس میں پہلے گھر کے اوپر نہیں ہے. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ریٹرن پاکستان میں زیادہ ہے تو سارا پیسہ پاکستان آئے گا. اگر ریٹرن وہاں پہ زیادہ ہے وہاں پہ جائے گا. اگر ریٹرن ہندوستان میں ہے تو آپ کا پیسہ ہندوستان بھی چلے جائے گا, بنگلہ دیش بھی چلے جائے گا. پیسہ جو ہے نا اس کو نہیں آپ روک سکتے. بالکل ٹھیک بات. آپ نے نمبر 1 آپ دیکھیں, اگر ہم 5ویں سب سے بڑی آبادی ہے, ہمارا اکنامک سائز بھی 5واں ہونا چاہیے نا. کیوں ہم 45 پہ بیٹھے ہیں؟ وائی آر وی سو لو؟ تو آبے کا آبا بگڑا ہوا, کیا یہاں پہ جگہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ہمارے جو 67% ورک فورس والے ہیں وہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ اب اگلی دفعہ گندم اگانے سے کھانا تو انہوں نے بھی کھانا ہے, کام تو کچھ کریں گے. یہ جو ہوا ہے, اسکینڈل ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے, اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا ہماری اگلی فصلوں پہ؟ سنا 30% ڈیکریز ہے اگلی دفعہ گندم. بالکل 30% نہیں, میرا خیال 30% سے بھی زیادہ ڈیکریز ہوگی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ ہم لاس میں اگا کے اور لوگوں کو دیں, تو ہم وہ پورا ہی نہیں کر سکتے. ابھی جو اگلی فصل کاشت ہونی ہوتی ہے, ہم نے پچھلی فصل کے پیسوں سے نیکسٹ فصل کاشت کرنی ہوتی ہے. جب ہمارا پچھلا ٹریکٹر والے کا ہم نے ادھار دینا ہوتا ہے, پانی والے ٹیوبل والے کا ہم نے ابھی ادھار دینا ہوتا ہے, فصل آتی ہے تو ہم پچھلے پیسے اتار کے اگلا سسٹم چلا لیتے ہیں. لیکن اب اس حد تک پہنچ گیا ہے کام کہ اگلی فصلیں کاشت کرنے کے قابل نہیں رہے. اور دوسرے نمبر پہ اگلے سال میں گورنمنٹ خود ہم سے پہلے گندم کاشت کرواتی ہے. پچھلے 2 سال انہوں نے ڈنڈے مار کے ہمارے کھیتوں سے گندم اٹھائی. اے سی پہنچ جاتا تھا پولیس لے کے کہ جناب گندم یہ جو نکل رہی ہے, ہارویسٹ ہو رہی ہے, یہ سیدھی جائے گی فوڈ میں. جو اپنی رکھی تھی وہ بھی اٹھا کے لے جاتے, وہ بھی گھروں سے اٹھا کے لے جاتے تھے اگر کوئی بتا دیتا تھا. اور اس سال خود گورنمنٹ نے پہلے اناؤنسمنٹ کی, خود کہا کہ گندم لگائیں, لگوا کے پھر ہم سے نہیں خریدی. اور اس حد تک کہ یعنی جو پاسکو نے ایک تھوڑی سی خریدی وہ بھی پورے کا پورا بک گیا. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایم ڈی کو اور باقی لوگوں کو سسپینڈ کیا.
اگر آپ یہ ایکشن کوئی 10 دن پہلے لے لیتے, کسانوں کا کروڑوں روپے چلے, کچھ تو فائدہ ہو جاتا نا. 12-13 تحصیلوں میں پاسکو ہے, باقی پنجاب میں فوڈ خریدتا ہے, اور باقی تحصیلوں میں کوئی حال نہیں تھا. 2200 روپے میں گندم کسان نے بیچی, 1000 ارب کا تقریباً نقصان ہوا ہے. اب وہ جو نقصان ہوا ہے وہ مارکیٹ سے پیسہ نکلا ہے. ابھی چھوٹے شہروں کی مارکیٹیں ویران ہو گئی ہیں, آپ کہیں سے کسی شہر سے پتہ کر لیں. میاں صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سبسڈیز آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, جس طرح سے بھارت کے اندر ہے اور جو کسان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, ہمارے یہاں پہ جب بھی کیا گیا اس میں ساتھ ہی وہ کاشتکار, وہ ذمہ دار, بڑے لینڈ لارڈ جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانا شروع ہو جاتے ہیں ساتھ. سر دیکھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان تخصیص ہونی چاہیے, ان کو تناسب کیا ہے؟ جو 12 ایکڑ والے ہیں وہ کتنے اور بڑے ذمہ دار رہ گئے ہیں یہاں پہ؟ سر بڑے ذمہ دار صرف 2% ہیں. 2%. اور وہ اون کتنی لینڈ کرتے ہیں یہ میٹر کرتا ہے نا, پرسنٹیج 2% کے پاس. اس میں مسئلہ جو ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسان کو کہا ہے کہ ہم تم سے خریدیں گے, وہ آپ نے نہیں خریدی. جی, اب اس کسان کو آپ ہائیسٹ سیلر کو بھی نہیں بیچنے دے رہے, آپ اس کو کہتے ہیں تم نے گھر سے اس کو باہر بھی نہیں نکالنا, ڈسٹرکٹ کراس بھی نہیں کرنی, کابل بھی نہیں تم دے سکتے. مسئلہ آیا نا, یہ نظام ختم ہو چکا ہے. مسئلہ ہے یہ نظام ختم ہو گیا. دنیا میں ایگریکلچر مارکیٹس جو ہیں, دنیا میں ایگریکلچر ایک بومنگ انڈسٹری ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو سبزیاں بھی بہترین, پھل بھی بہترین, گندم, آٹا, سب کچھ ملتا ہے. ہم نے اپنے کسان کو ہم نے ختم کر دیا ہے. یہ اگر اس کو ہم اوپن کریں, یہ سبزیاں لگائیں, پھل لگائیں, گندم لگائیں, جو مرضی لگائیں, اور جہاں مرضی بیچیں. یہ دوسری بات ہے. ایک چھوٹی سی بات بتائیے, جہاں مرضی بیچیں. ڈیزل کی بات, جیسے اب ملنا چاہیے کسانوں کو, 300 روپے پہ ڈیزل مل رہا ہے, وہ کہاں ٹیوب ویل چلائے گا, وہ کیا معاملہ کرے گا؟ نہیں, وہ پرائسز اس کے پروڈیوس کی پرائسز بھی نہیں نا مل رہی. بالکل ٹھیک. اگر اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اسپین کا مالٹا جو ہے وہ چین میں بھی بکتا ہے, اور وہ ہمارے یہاں پہ صرف کراس سبسڈی رشیا میں بھی بکتا ہے. ہمارے بندے کیوں نہیں بیچتے؟ لیکن میں ہمارا سرگودے سے باہر نہیں آ سکتا. شاہ صاحب, ادھر کراس سبسڈی کام کرے گی یہاں پہ؟ اگر صرف کسانوں کو ڈیزل آپ دیں, کراس سبسڈی کی بات نہیں ہے. ڈی ریگولیشن کا مطلب ہے کہ کسان کو آپ کہیں کہ بھائی جتنی مرضی آپ نے جو مرضی لگانا ہے وہ لگائیں. اچھا, فوڈ سیکیورٹی کو بھول جائیں. فی الحال آپ کسان کو کہیں آپ میکسیمائز کریں اپنے پروڈکشن کو, میکسیمائز کریں قیمتوں کو, آپ جا کے جہاں مرضی بیچیں. آپ نے امریکہ میں بیچنا ہے, امریکہ بیچیں, ختم کریں اس کو, اور ان کے اوپر کنٹرول ختم کریں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ تو حکمرانوں میں خود بیٹھے ہوئے ہیں جو 4.5 روپے 90 پیسے کا ایک یونٹ دے رہے ہیں, 300-400 تک انڈیا والے. جب وہاں سے یہ سارا شروع ہوگا تو ختم کہاں ہوگا؟ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ جی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے میں کینیڈا میں ملا, ایک بزنس مین تھا. وہ یہ جو پاور کیبلز اور پاور ان کا ہوتا ہے نا وہ بناتا, اس کی فیکٹری تھی. وہ کہہ رہا تھا میں بند کر رہا ہوں کیونکہ چائنا میں یہ چیز بہت سستی بن رہی ہے, پوری دنیا کو ایکسپورٹ رہی ہے, میں کمپیٹیٹیو نہیں رہا. میں نے پوچھا جی چائنا کیسے کمپیٹیٹیو نہیں رہا؟ اس نے کہا کہ جی چائنا میں جو سبسڈائز الیکٹریسٹی دیتے ہیں وہاں پہ مینوفیکچرنگ کو اونچا اوپر کرنے کے لیے, 25 سال پرانی بات ہے, وہ میں یہاں پہ تو حکومت دیتی نہیں ہے, وہ تو ہم بند کر رہے ہیں, اور وہ چائنا موو کر رہے ہیں اپنی فیکٹریز, یا چائنا ہی آگے ٹیک اوور کر رہا ہے. دیکھیں, آپ نے انڈسٹری پک کرنی ہے, ویدر اٹس ایگریکلچر, ویدر اٹس آئی ٹی, ویدر اٹس ریئل اسٹیٹ, جو بھی جس میں آپ نے دنیا کے لیول پہ کمپیٹیٹیو جانا ہے نا, تو آپ کو سبسڈائز کرنا پڑے گا. چائنا نے مینوفیکچرنگ, ان کو بجلی سستی دے کے مینوفیکچرنگ کنگ بن گیا نا, لوگوں کو بھی امپلائی کیا اور اس جگہ پہ پہنچ گیا. آج وہ اس کا مزہ بھی لے رہے ہیں. تو ہم لوگ اس چیز سے نکل جائیں کہ اگر ایگریکلچر ہمارا لیٹس سے سیکٹر ہے جس کو ہم نے ورلڈ وائڈ ایکسپورٹ میں بھی لے کے جانا ہے, تو کریں اس میں اندر انویسٹ. آئی ٹی میں اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو اس کو دیں, سبسڈیز کریں, اس کو انویسٹ کریں اس میں. سملرلی اینی سیکٹر یو پک جس میں آپ پالیسی میٹر کی بات ہے. سر ایک نظریاتی صاحب نے نا جو اے آئی کی بات کی تھی, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں عامر صاحب سے کہ ہمارے پاس اے آئی کی کیپیسٹی ہے, ہمارے یہاں پہ کوئی ٹریننگ ہے نوجوانوں کے پاس؟ سعودی عرب $20 بلین جو اے آئی میں خرچ کرنے لگا ہے, ہمارے یہاں سے کوئی ایسے کیپیبل بچے ہیں جو وہاں پہ جا کے اپنی سروسز دے سکتے ہیں, اور پھر ریمیٹنس کے تھرو ہمیں کچھ پیسہ آ جائے گا, اور کل کو یا ہم اے آئی میں خود اگر انویسٹ کریں, ہے یہاں پہ کچھ ایسا؟ یہاں پہ کوئی بھی اے آئی کی جو ہم خود بھی جب ہائر کرنا چاہ رہے تھے, سو وی ور لوکنگ فار پیپل دو ہو ور فارن گریجویٹس.
آپ کو جواب مل گیا؟ جواب ڈاکٹر صاحب ایک اور میں نظری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم انڈیا کی انڈسٹری دیکھیں جس نے ڈیولپ کیا اور ہم شروع کو دیکھیں تو ہائی ٹیرف ریٹس تھے, اپنی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کیا, ٹاٹا کو بنایا, برلا کو بنایا, اور جب وہ اس جگہ پہنچے کہ وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے کھول بھی دیا. اگر ہم چائنا کی بات کریں گے تو پیچھے 49 کا ریولوشن بھی کھڑا ہے, اس کے پیچھے اس سے پہلے انڈیا سے بھی برا حال تھا. اگر ہم سوویت یونین کی بات کریں تو انڈیا سے بھی گزرا ملک تھا جب وہاں پہ 1917 میں ریولوشن ہوا. تو جب وہ بن گئے تو پھر انہوں نے کھول کے مارکیٹ کو ایکسپوز کیا. تو وہ کیا یہ ماڈل چاہیے ہمیں؟ آپ دیکھیں, آپ کو اکنامک انسینٹیوز جو ہے نا ان کو صحیح رکھنے کی بہت ضرورت ہے. چائنا میں ڈینگ شوپینگ جو آیا تھا 4 فٹ 8 انچ اس کا قد تھا, لیکن وہ بہت بڑا جیل سے سیدھا لے کے آئے تھے کیونکہ باقی چینی لیڈر سب فیل ہو چکے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا یار وہ ایک بیوقوف سا جیل میں بیٹھا اس کو لاؤ, اور میں بھی اس کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا کیونکہ وہ فرانس گھوم کے آیا. تو اس نے کہا تھا اٹ ڈزنٹ میٹر اف دا کیٹ از بلیک اور وائٹ ایز لانگ ایز اٹ کیچز دا مائس. اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, آپ وہ کام کریں جو چلے گا. اس نے سب سے پہلے ایگریکلچر انسینٹیوز ٹھیک کیے تھے. اس نے کسانوں کو کہا تھا کہ بھائی آپ کی زمین نہیں ہے ابھی, لیکن آپ کی جو پیداوار ہے اس کو آپ بیچ سکتے ہیں, اور جس قیمت پہ بیچیں گے وہ آپ کی آمدن آپ کی ہوگی, وہ اسٹیٹ کی نہیں ہوگی. اور گریجولی اس نے بڑھاتا گیا. اس کے بعد اسٹیٹ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے شہر تھے ان کو اس نے اونرشپ دے دی اپنی فیکٹریوں کی, اور ان سے وہ کہا کہ آپ جو کمائیں گے آپ کو ملے گا. تیسری چیز, اس وقت میں ابھی پچھلے ہفتے چائنا گیا ہوا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت 80% امپلائمنٹ جو ہے نا چائنا میں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. اور اس وقت چائنا کی گروتھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی پازیٹیو گروتھ ہے, پبلک سیکٹر کی نیگیٹو گروتھ ہے. اب نیکسٹ سٹیپ جو چین نے آنا ہے, انہوں نے پبلک سیکٹر کو پرائیویٹائز کر دینا. اب ہم نے یہاں پہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے انسینٹیوائز کیا ہی نہیں. ہمارے ایگریکلچر کے انسینٹیو غلط ہیں, ہمارے ریئل اسٹیٹ کے انسینٹیوز غلط ہیں, انسینٹیو ہے ہی نہیں, ایگریکلچر کے غلط ہیں, مطلب ہر چیز میں غلط ہیں. مارکیٹ کو ہم آپریٹ ہی نہیں کرنے دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ انٹرپرینیورز پاکستان میں کتنے ہوں گے, 10 لاکھ ہوں گے, 50 لاکھ. آئی رادر ٹرسٹ دی انٹرپرینیور دین اے بیوروکریٹ. ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویل ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. تو آپ نے اورنگزیب صاحب کو لگایا جو ٹاپ سرخیل ہیں انٹرنیشنل بینکنگ کے, اور کون سا بڑا بینک تھا جس میں انہوں نے کام نہیں کیا. تو why can't they bring in all these policies that you were pointing out? I hope he does. اب تو ابھی آیا نا, اب دیکھتے ہیں. بٹ مجھے جس چیز کا فکر ہے, کیونکہ ابھی آپ نے ایک اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی کوئی بنائی ہے جس میں برطانیہ سے آپ ایک پروفیسر کو لے آئے ہیں. ادھر بھی ہم نے کانفلکٹ دیکھ لیا نا, اور وہ اب پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, اس نے پیٹرول سلیش کیا 15 روپے. اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یار کدھر کر دیا آپ نے, اور وہ 4 پہ وہ ایک کلیش آلریڈی شروع ہو گیا. وہ تو ایک سر یہ جو کونسل بنی ہے اس میں تو آئی پی پیز کے مالکان بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب لیڈرشپ دے رہی ہے اس کو بھی ہم لوگ اب پرابلمیٹک کرنا جا رہے ہیں. دیکھیں ان تمام ہماری ڈسکشنز میں ایک واحد سولر پروڈکٹ تھا جو کہ سب کو ریلیف دے رہا تھا, چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کی بات کریں ہم یا کسی بھی. اچھا میں ایک سولر پہ آپ کو قاضی صاحب ایک بیسک چیز آپ بھول جائیں کہ جی یہ کیپیسٹی پیمنٹ اور فلانی. پورے اس وقت جو سولر کی کاسٹ ہے, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, جی جی پلیز, وہ کوئی 3-4 سینٹ ایک یونٹ پڑتی ہے. ایگری, 3-4 سینٹ 3-4 سینٹ ایک یونٹ, ٹھیک ہے نا. سب سے پازیٹیو پوائنٹ. اب میری دوسری بات سن لیں. اب یہ جو پلانٹ ہم نے لگائے ہوئے ہیں فاسل فیول کے اوپر, یا کولا امپورٹڈ کولا یا تیل, یہ وہ تھر کو آپ سائڈ پہ کر دیں فی الحال. اس میں کیپیسٹی پیمنٹ تو اپنی جگہ ہے, جو فیول کے لیے پیمنٹ ہے
وہی کوئی 9-10 سینٹ کے قریب ہے, مور دین دیٹ. وہ دینی بھی آپ نے گورنمنٹ نے خود, اور وہ بھی آپ نے 10 سینٹ ہے ویریبل کاسٹ. آپ اکانومسٹ ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ویریبل کاسٹ 10 سینٹ ہے ایک طرف, دوسری طرف ٹوٹل کاسٹ 3 سینٹ ہے. تو یہ تو ایک ایز اے نیشنل آبجیکٹو ٹھیک آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ 10 سینٹ والا جو ویریبل کاسٹ ہے اس کو میں صرف استعمال کروں ایمرجنسی کے لیے, یہ 3 سینٹ والے کو میں سارے ملک میں پھیلاؤں. لیکن وہ جو آپ کے چیز جو سب سے بڑی اویس لغاری صاحب جو فرما رہے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے یہ فیک نیوز ہے ساری کی ساری, ایسا ہی ہے؟ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ وہ واحد انڈسٹری ڈیولپ ہو رہی ہے جس میں گورنمنٹ کا کیپٹل انوالو نہیں ہے, گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑ رہا. آپ دیکھیں کہ تمام لوگوں نے اپنے گھروں پہ جو سولر لگوائے ہیں تو وہ یوزر اپنے پیسوں سے لگوا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی انڈسٹریلسٹ سولر کا سیٹ اپ بنا رہا ہے تو لغاری صاحب تو کہہ رہے ہیں فیک نیوز ہے, ابھی تو ہم ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہے, کبھی فیوچر میں ہو تو اور اس کے لیے آپ کو کوئی پی ایس ڈی پی نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی اے ڈی پی نہیں چاہیے, اس کے لیے کوئی پاپٹا نہیں چاہیے. انفیکٹ امریکہ کینیڈا میں سبسڈائز کرتی ہیں گورنمنٹ سولر لگانے کے لیے گھروں پہ. اور اس کی ایک اور بات میں بتا دوں, اگر آپ یہ لگا دیں لیٹ سے 40% ہماری بجلی سولر پہ چلی جاتی ہے اور یہ 40% بجلی 80% فیول کو ڈسپلیس کر دیتی ہے, آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ بھی کوئی $6-7 بلین سے کم ہو جائے گا. وہ جب کم ہوگا آپ کے روپی میں جان پڑ جائے گی, وہ ڈیویلیویشن سے بچے گا, آپ کی انفلیشن کم ہوگی, آپ کی اکنامک گروتھ ہوگی, آپ کی انڈسٹری کو سستی بجلی مل جائے گی. اور بھئی یہ تو ایک نان برینر ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ وہ جو 80-90 یا 100 آدمی ہے وہ have been held hostage. اس وقت کتنی کیپیسٹی ہے جتنا ہم سولر کے پینل ہوسٹیج ہم کیوں ہیں؟ آپ قاضی صاحب آپ کمال کرتے ہیں سر. ہوسٹیج اس لیے آپ سر جی میں آپ کو بتاؤں, نہیں لے رہے نا میں نے ٹی وی پہ ایک صاحب, میں نام نہیں لیتا, ان پر ہاتھ ڈالا پچھلی گورنمنٹ میں, تو انہوں نے کہا جی 10 MNA میری جیب میں ہیں, میں آپ کی گورنمنٹ کرا دوں گا. ایک طرف 3 سینٹ ہے, دوسری طرف 10 سینٹ ہے. پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ 10 سینٹ کو آپ 3 سینٹ سے. صاحب آپ کو یاد ہوگا نا جب مہاتما گاندھی نے ہاتھ ڈالا تھا آئی پی پیز پہ, وہ بھاگ گئے تھے سارے, ڈیفینڈ بھی نہیں کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن اس میں کرپٹ پریکٹسز کا کیس وہ پارٹی بل. میں اجازت دیجیے گا قاضی صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیپیسٹی پیمنٹ بھی دیتے رہیں. نہیں سر, وہ کیسے دیتے رہے ہم؟ کیوں نہیں دیتے رہے؟ آپ کو پھر بھی فائدہ ہے, آپ وہ بھی دیتے رہے. اور پہلی بات تو سر یہ ہے کہ اس وقت ہماری جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہماری ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں ٹرانسمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر سولر کو آپ لگائیں گے, ہمارے پاس ٹوٹل کیپیبلٹی کیا ہے سولر کی؟ اگر آج جتنا پاکستان میں موجود ہے انسٹال کیا جائے کتنے میگا واٹ پروڈیوس ہوگا یہ فرمائیں. دیکھیں اس وقت جو پاکستان کے پاس الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ 45,000 میگا واٹ ہے سولر سے. جی نو نو, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اوور جو ہم نے کیا اور میں آپ کو انالیسس دوں گا تو آپ کے لیے وہ زیادہ وہ ہو جائیں گے. 45,000 میگا واٹ جو ہے وہ الیکٹریسٹی جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی ہے. ہمارا جو ورکنگ لوڈ ہے وہ 31,000 32,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے. اگر پورا پاکستان پورا چل رہا ہے, ہر چیز چل رہی ہے, ٹھیک ہے, مگر ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ 19,000 20,000 میگا واٹ سے اوپر کی سپورٹیو نہیں ہے. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ٹرانسمیٹر جو لائنیں لگانی ہیں, اب ان کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. نہیں, اگر لائنیں لگ بھی جائیں تو ان کی کدھر رہ جائے. اب سب سے سستا حل ہم لوگوں نے دے دیا. سر آپ کا جو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ ایسوسیشن بھی ہے نا آپ کی, جی الحمدللہ, اس کے مطابق آپ کا ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ اگر فرض کر لیجئے ہم بات مان لیتے ہیں اویس لغاری صاحب کی کہ یہ فیک نیوز ہے, وہ نہیں ٹیکس کرنے جا رہے سولر سیکٹر کو, فرض کر لیتے ہیں, آپ کے پاس کتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ ٹوٹل گریڈ میں نہ ایڈ کریں, اوور آل خود آپ کتنا پروڈیوس ہو سکتا ہے سولر کے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے پاکستان کا جو اس وقت کیپیسٹی ہے وہ 35. نہیں, میں سولر کی پوچھ رہا ہوں. اب سولر میں اس وقت تک جو سولر انسٹالڈ ہوا ہے وہ تقریباً 5% اور 6% ہوا ہے ابھی تک. How much in megawatts is it? Like if is it possible like not more than 5 to 6 gigawatt. اچھا, gigawatt. اب اگر میگا واٹ کی بات کریں تو 90,000. اب دنیا کی ایوریج جو ہے وہ کوئی 30-40% ہے. جی, آئی تھنک یورپ میں اس سے بھی زیادہ ہے.
جرمنی میں نیگیٹو بل آتے ہیں لوگوں کے گھروں میں. مطلب ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں ہم. سر معاہدے کر کے بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں معاہدے کو آپ مینٹین بھی کریں, صرف کیپیسٹی پیمنٹ دیتے رہیں, پھر بھی سولر آپ کے لیے. میں سولر والا آپ کہتے ہیں سر ہر جگہ پہ, لیکن ایک بات سے لے کے انڈسٹری تک ایبسولوٹلی ہے. آپ کسی لیڈرز میں دیکھ لیں, دی حکمران ہیز نو بزنس ٹو ڈو بزنس. جب وہ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے سٹیکس ہیں, جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حکمران کہتا ہے سولر آ لیا جو منگا لو, مطلب دیکھیں نا, یہ ہے, یہ اصل میں تو پرابلم یہ ہے جو ان کے ذاتی بزنس انٹرسٹ حکمرانوں کے ہیں. سیلف انٹرسٹ جو ہے اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا, نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھنا ہے بس. ٹھیک ہے, اگر تو یہ گورنمنٹ چاہتی ہے. اچھا سر, آئی پی پیز پہ کوئی ٹیکس ہے؟ نہیں ہے. آئی پی پیز پہ پاس تھرو ہے نا, ٹیکس نہیں ہے. آئی پی پی پہ ٹیکس پاس تھرو ہے. اگر آپ ٹیکس لگائیں گے وہ بلوں میں آ جائے گا, وہ ہمیں ایڈجسٹمنٹ چارجز کی شکل میں آ جاتا ہے. اچھا میں آپ مجھے کریکٹ کیجیے گا, میں نے کچھ عرصہ پہلے پریس ریلیز دیکھا تھا کہ ایک سال میں ورلڈ بینک کی میرے خیال میں ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے کہ $45 بلین کا لاس اس ریاست کو 10 سال میں. آئی تھنک اٹس اے گراس انڈر اسٹیٹمنٹ. اگر وہ انڈسٹری جو یہاں سے بھاگ گئی, جو انڈسٹری نہیں لگ سکی, میں اس کو ڈالوں تو آئی تھنک اٹ از آلموسٹ. اس وقت آپ کا اکنامک کرائسس جو ہے وہ انرجی کی وجہ سے, اور انرجی کا سلوشن صرف سولر ہے اس وقت, جس میں گورنمنٹ کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں انرجی میں آپ کو سولر چاہیے, اس سے پہلے آئی پی پی کے معاہدے ختم کرنے کی ضرورت ہے, پھر اس کے بعد ضرورت نہیں ہے, بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو سولر دن کے وقت سولر چاہیے, شام کے وقت آپ کو ہائیڈل چاہیے یا تھرکول چاہیے. جی, اور جو یہ جب یہ ان کے معاہدے ختم ہوتے ہیں ان کو آپ پھر ختم کریں. اس کا مطلب ہے یہ ٹرانزیشن 10 سال میں ہوگی. سولر آپ بناتے جائیں, every solar unit the nation puts, everyone can afford a solar system be installed. مفت دے دیں, آپ مفت دے دیں, لون دیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ایک یونٹ میں جہاں پہ 40% صرف میری بات کے پیسے دے رہا ہوں, کیوں نہیں, اس کو آپ بول جائیں نا, وہ تو آپ کی سنک کاسٹ ہے, آپ نے وہ کر دیا, آپ کے لیڈران نے دستخط کیے, اب اس کا آپ اس کو آپ بھگتیں گے. لیٹس ڈو دیٹ. نمبر 2, ٹرانسمیشن کی ہمارے پہ پرابلم ہے. وی ڈونٹ ہیو انف منی ٹو ایکسپینڈ دی ٹرانسمیشن. ہر گاؤں میں ادھر آپ ہر گاؤں میں سولر لگا سکتے ہیں, آپ بلوچستان میں سولر لگا سکتے ہیں, آپ فاٹا میں سولر, جہاں سے بھی آپ کے بل کلیکٹ نہیں ہوتے وہاں سولر لگا دیں. ان کو کہیں یہ پکڑیں, آپ سولر ڈیولپ ہو سکتے ہیں, which is not مائکرو گریڈز ہو سکتے ہیں, مائکرو گریڈز جو ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے, بٹ نیت نہیں ہے ہماری انڈسٹری لگانے کو, اور قابلیت بھی نہیں. جی آپ تھوڑا سا میں دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو ایج. مظلوم ہے بیچارے, ہم سب لوگ ایک ایلیمنٹ مس کر رہے ہیں, دیٹ از IMF. ٹھیک ہے کہ آپ کا جو بھی بجٹ ہے وہ آلریڈی ڈیزائنڈ ہے, اور آپ IMF سے رائٹ لیفٹ نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے رائٹ لیفٹ ہونا ہے اس کے لیے آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے. اس کو کنونس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا گراؤنڈ پہ ہوم ورک ہو, اور وہ پرابلم یہ نہ ہمارے فائنانس ڈویژن کا ہوم ورک ہے نہ SBR کا ہوم ورک ہے. اس وجہ سے ہم لوگ جو سب ایک پرابلم فیس کرتے ہیں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پرسنٹیجز کو آرام سے ہم ان کو انہینس کر دیتے ہیں. 18% ہے GST, میک اٹ 20. سیلری سلیب 35% ہے میکسیمم, اس کو میک اٹ 40%. سیم تھنگ از ہیپننگ ان ریئل اسٹیٹ اینڈ ایوری ویئر. آپ کسی بھی فائنانس ڈویژن کے بندے کو مل لیں, وہ صرف ایک چیز پہ کام کر رہے ہیں, پرسنٹیجز کو انکریز کرنا ہے کہ IMF کو ہم راضی رکھیں کہ جو 6 یا 8 بلین ہم نے لینا ہے اس کو کسی طریقے سے لیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے یہی پالیسی رکھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے سیکٹر سے, ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے, کو اپروکسیمیٹلی 150 سے 250 بلین جو انہوں نے پچھلے سال کلیکٹ کیا اس سال میں, یہ جس کا 30 جون آنا ہے, یہ میرے خیال میں اس سے پچھلے سال سے کو 35-40% کم تھا. اور اس دفعہ اگر جس طریقے کی یہ پروگریسو ٹیکسیشن میں جانا چاہ رہے ہیں, یہ کم از کم 50-60% اور ڈیکریز ہو جائے گا. آپ نے بات کی تھی شروع میں DC ریٹس کی, باجوہ صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی. یہ DC ریٹ, FBR ریٹ, مارکیٹ ریٹ, کنٹونمنٹ ریٹ, یہ کس کی نالائکی ہیں؟
मतलब अब 2.25 साल 2.5 साल हो गए हैं, FBR वैल्यूएशन नहीं बढ़ी पाकिस्तान। उन्होंने वैसे बड़ा मजे का एक ऑप्शन दिया था, टैक्स हमने हाईएस्ट लिया था प्रॉपर्टी पे, ये किस साल में लिया था सर? 2020 में, 2021 में। अच्छा, एक काजी साहब एक बात मैं कर दूं, क्योंकि IMF के बारे में भी जो मिसकंसेप्शन है ना वो दूर होनी चाहिए। देखें, IMF ने आपसे कहा है कि आप अपने जो अखराजात हैं उनको आपने रेवेन्यू से पूरा करना है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब ये समझने की बात है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स को आप एक साइड पे कर दें जी, आपके बाकी जितने अखराजात हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे आपने अपने टैक्स रेवेन्यू से करना है या रेवेन्यू से करना है, नंबर 1। और ये रेवेन्यू जो है ये इन अखराजात से 1000 अरब रुपया ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि फिस्कल सरप्लस, जो सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस की जो वो बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि वो 1000 अरब होगा। वो जो 1000 अरब होगा उससे आप अपना डेट मैनेजमेंट थोड़ा सा काबू करें। डेट मैनेजमेंट भी सर, फिस्कल आपका जो इस वक्त डेफिसिट है, अच्छा इसमें मुझे खत्म करने दें। स्टेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया 35% बढ़ गया। वो उनका, और आप स्टेट बैंक का वो डिविडेंड स्टेट बैंक को मिलेगा, वो आपका इधर आएगा। अब मसला ये है कि इसको अब अगर आपने करना है इम्प्लीमेंट, तो इसके 2 तरीके हैं इम्प्लीमेंट करने के। एक तो ये है कि आप अपने अखराजात जो हैं उसको आप कम कर दें, ये सारी चीज़ को तो आपको टैक्स नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने अखराजात को भी बढ़ाना है तो फिर IMF कहता है फिर और टैक्स लगाओ भाई, रेवेन्यू बढ़ाएं, आप रेवेन्यू बढ़ाएं। सो बेसिकली पॉइंट मेरा ये है कि टैक्स इंक्रीज जो है वो हुकूमत के अखराजात बढ़ने से हो रही है, और हुकूमत हमें डिलीवर कुछ नहीं कर रही। हुकूमत के अखराजात अगर आप कट करेंगे तो आपका टैक्स भी मेरे ख्याल में नहीं बढ़ाना पड़ेगा। एक प्रोग्राम किया था सिर्फ, उसके बाद निकल गया IMF से मनमोहन सिंह के दौरान, उसके बाद दोबारा कभी नहीं गया, वो दोबारा कभी नहीं गया। तो ये है। अच्छा, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली, उन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात ये भी है कि कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसने इन डोनर एजेंसी से पैसे लेके कमाया। और मैं शकील रामे साहब की नहीं कमाने की नहीं, बट इंडिया एग्जांपल है ना, इंडिया एग्जांपल नहीं मतलब वो जरूरत IMF सिर्फ आपको स्टेबलाइज करने के लिए है, वो भी बार बार करने से तंग पड़ चुके हैं। ये मैं या फिगर कोट करता हूँ, $58 बिलियन अर्जेंटीना ने लिया, $2.5 बिलियन दे चुके हैं, इतना भी 250 बिलियन देना है और इतना दे, और अब उस पर इसी तरह आपके पास ब्राजील की मिसाल है। तो इन दी फर्स्ट प्लेस अगर हम $17 बिलियन में ये इशराफिया ना पाले तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। इस वक्त अर्जेंटीना का जो नया सदर बना है उसने आरी चला दी है एक्सपेंडिचर्स पे, और अर्जेंटीना एक्सपेंडिचर हुकूमती अखराजात पे, ठीक, और उसने इंसेंटिव्स सही किए हैं। अर्जेंटीना की करेंसी भी स्टेबल हो रही है और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप जरा अपने ये बताएं कि क्या हल है, और क्या कहीं फूड शॉर्टेजेस तो नहीं हो जाएंगी, या फूड इनसिक्योरिटी तो नहीं अगले साल हमें दरपेश होगी? पहले तो मैं जिस तरह डॉक्टर साहब ने टैक्स का बता रहे थे, क्योंकि हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और हम भी इनडायरेक्ट टैक्स हर चीज़ जो ख़रीदते हैं उस पर टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल। और वो टैक्स जो है हमें तो हमारे देहातों में ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हमारे पास सीवरेज सिस्टम है, ना कोई सफाई का निज़ाम है, ना तालीम है, ना कोई सेहत की सहूलत है। हम तो वो टैक्स भी हमारे ज़ाया जा रहे हैं ना, हमें तो आज तक कुछ दिया ही नहीं गया। और दूसरी तरफ जो आप इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो यकीनन ये सऊदी अरब में हुआ था 2012 में कि सऊदी गवर्नमेंट अपने किसान से 2.5 रियाल का केजी ख़रीद रही थी और मार्केट में आधे रियाल का दे रही थी पब्लिक को गंदम। और वहाँ पे 2-3 साल ये सिस्टम चला। फिर उसके बाद अमेरिकन वहाँ गए, उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, इसको बंद करें, हम आपको फ्री गंदम देंगे। 2 साल उन्होंने गंदम फ्री दी, और उसके बाद फिर जो थी गंदम वहाँ पे अब तक नहीं उग सकी सऊदी अरब में। उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है
کہ اگر آپ اس طرح زیادتی کریں گے فارمر کے ساتھ اور اس حالات پہ لے آئیں گے تو اگلے سالوں میں پھر کاشت نہیں ہوگی, گندم نہیں ملے گی, باہر سے پھر ڈالر دے کے امپورٹ کرنی پڑے گی. اسی طرح جو باقی اجناس ہیں وہ بھی آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. دوسری طرف آپ ریسرچ کا حال دیکھیں کہ ہم زرعی ملک ہیں, آج تک کسی نے کبھی اس ملک میں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا اس ملک کو ڈیلیور کیا ہے. درست. ہم بیج انڈیا کے استعمال کر رہے ہیں, آج بھی سبزیوں کے بیج انڈیا کے ہم استعمال کرتے ہیں جو براستہ دبئی آتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس سبزی کا ہائیبریڈ سیڈ ہے, ہمارے پاس سیڈ ہی نہیں ہے. مکئی کا سیڈ ہم امپورٹ کرتے ہیں, اگر باہر سے نہ دیں تو ہمارے ملک میں مکئی ختم ہو جائے. بیسک سیڈ تو ہمارے پاس صرف گندم بچی ہے, اس کے علاوہ تو پیچھے کاٹن جو ہے اس کا سیڈ. فائنل آپ کا کمنٹ پلیز. ایک ڈبیٹ بہت سالوں سے ہو رہی ہے کہ زرعی آمدنی پہ ٹیکس نہیں ہے, اور اس کی لاجک یہ ہے کہ اس کا جی ڈی پی میں شیئر 22-23% ہے اور ٹیکس میں شیئر 1% ہے. یہ ہے پروونشل سبجیکٹ. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر 22-23% اس کا شیئر ہے جی ڈی پی میں, پاپولیشن کتنے پرسنٹ ہے؟ 60-70% ہے جس پر یہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے. تو صوبوں نے زرعی ٹیکس کے 2 ریٹ رکھے ہوئے جس میں کیچ ہے اصل. ایک ریٹ تو وہ ہے جو کہ ایکڑ بیسڈ ہے کہ 12.5 ایکڑ تک ایگزمپشن ہے, اور اس کے بعد 24-25 ایکڑ تک 300 ہے, پھر 400 ہے, پھر 500 ہے. جو تو بڑا ذمہ دار ہے جس کو ادروائز زرعی ٹیکس دینا چاہیے, وہ اس ایکڑ کے ٹیکس کی آڑ میں اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا 1 ایکڑ پہ لگتا ہے, وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جو انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتا ہے, اس میں وہ جتنی آمدنی ڈکلیئر کرے گا انکم ٹیکس کی ریٹرن میں, اس پہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس صورت میں مانی جائے گی اگر اس پہ وہ زرعی ٹیکس دے کے آیا ہو. وہ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ایکڑ بیس ریٹ سے. اس کو لوگوں نے 2 طرح استعمال کیا ہے. ایک تو امیر لوگوں نے, انڈسٹریلسٹ نے, جن کی زرعی کوئی ہولڈنگ بھی نہیں ہے, انہوں نے کچھ بنجر زمین لے کے اور اس پہ ایگریکلچر انکم ڈکلیئر کی ہوئی ہے. میں آپ کو مثال اس کی یہ دیتا ہوں کہ 48 لاکھ اگر آپ کی زرعی آمدنی ہو تو اس پہ ٹیکس ہے صرف 3 لاکھ, اور اگر اتنی ہی آپ کی آمدنی بزنس کی ہو تو اس پہ ٹیکس بنے گا 8-10 لاکھ. تو یہ لوگوں نے آسان سمجھا کہ انکم ٹیکس کی ریٹرن میں 48 لاکھ ڈکلیئر کر دیں, بلیک منی صوبے کو 3 لاکھ روپیہ ٹیکس دے دیں, اور اس کے بعد جو آپ کی بزنس انکم ہے اس کو آپ وائٹ کریں. تو یہ جو زرعی ٹیکس کا نظام ہے, اس کو اس طرح ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کسی نے انکم ڈکلیئر کر دی ہے تو اس پر ٹیکس بھی دے دیا ہے. بھئی اس کی زرعی آمدنی اتنی ہے یا نہیں ہے, اور جن کی ہے بڑے بڑے لینڈ لارڈ کی, وہ ایکڑ بیس پہ دے رہے ہیں جو کہ میں چونکہ وقت کم ہے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. غالباً ارشد عباسی صاحب تھے کل ہمارے, وہ جو ورلڈ بینک میں بھی شاید رہے ہیں, آئی ہوپ آئی ایم ناٹ نیمنگ رانگلی. تو کل انہوں نے ایک کمنٹ کیا اور میں بڑا حیران سوچ رہا تھا ہمارے. انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 جنگیں لڑی, ہمارا اتنا نقصان وہ نہیں کر سکے. ہم دہشت گردی سے لڑے, وہ بھی ہمارا نقصان نہیں کر سکے. مگر 1993 اور اس سے پہلے اور اس سے آنورڈ جو معاہدے ہم نے آئی پی پیز کے کیے, جو انہوں نے ہمیں ڈیمیج کیا اس ملک کو, اتنا ڈیمیج کسی نے نہیں کیا. یور کمنٹ آن دس اور پھر آگے بڑھ. جی بالکل ایسا ہی ہے جی. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آلریڈی سر نے بھی ڈسکس کیا, ہم آئی پی پیز کے لیے فیولز امپورٹ کر رہے ہیں. وہ تمام فیول جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں, ریاست کرتی ہے. اور یہ بھی درست ہے, غالباً میں نے پڑھا تھا ڈاکٹر کمال منیر صاحب کے, یہ جو ان پٹ بھی ہم نے دینا ہے, اور جو انہوں نے 80-20 پہ کولیٹرل پہ قرضہ لیا ہوا ہے وہ سروس بھی ہم کریں گے. یہ کون سے کاروبار ہے بھائی؟ بہت سارے ایسے, یعنی مجھے تو ڈاکٹر صاحب لگتا ہے کہ ہم ہر بل میں کک بیک کی قسط بھی ہم بھی دیتے ہیں. دیکھیں نندی پور والا جو قاضی صاحب کہانی اصل میں بڑی مزیدار ہے. اگر یہ شروع ہوا تھا جب ہم نے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہم نے بحیثیت قوم اب ڈیم نہیں بنانے, مر جائیں گے ڈیم نہیں بنائیں گے, یہی تھا نا بات. اور وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ یہ وہی تھے جنہوں نے کہا اب ہم آئی پی پیز لائیں گے, ڈیم کو بند کرو, آئی پی پیز کو لاؤ, باقی کام آپ کے سامنے ہے. سو آج اگر آپ کے پاس ڈیم ہوتے 1 لاکھ میگا واٹ, ڈاکٹر صاحب کہتے تھے ڈیم بنے, یہ واحد, میں ہوور ڈیم میں نے خود دیکھا جا کے وزٹ کیا ان کا,
یہ واحد ملک ہے جس کے بارے میں کہتے تھے کہ ڈیم بنا تو پورا ملک ڈوب جائے گا، خیر نہ بننے سے ڈوب رہا ہے. ہاں جی آپ کا لاسٹ کمنٹ. جی اس میں جیسے یہ ڈیم کا بھی بتا رہے ہیں، ہوور ڈیم کا آپ نے ذکر کیا، ان کا ایک وہ دریا ہے وہ جب اوپر سے شروع ہوتا ہے اس میں سے یوز کر کے جب وہ نیچے پہنچتا ہے امریکہ کے بالکل آخری جگہ پہ میکسیکو جاتے تو وہ گارا ہوتا ہے، سارا پانی اس کا چلتے چلتے استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ جتنا پانی ہے اور جتنے ڈیم بنا سکتے تھے ہمیں دوسری سورسز پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی. ساتھ یہ کمپلیمنٹ کرتے سولر، جس کے ساتھ یہ جو بہت بڑی چیز جو مس کر جاتے ہیں ہم، ٹرانسمیشن والی کیپیسٹی میں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوکل جہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے وہ بھی اپنا ساتھ پہ لگائیں سولر. دن میں انڈسٹری چلتی ہے، دن میں سولر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے، گھروں میں وہ لگ جاتا ہے، آپ کی ٹرانسمیشن کاسٹ بچ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، آپ جو کانٹریکٹس ہیں ان سے تو نہیں نکل سکتے. آپ وہ آئی ٹی سیکٹر میں یہ بتائیے گا کہ آپ کون سے ایسے ریفارم سمجھتے ہیں جس سے انڈیا کے ہم قریب تو نہیں پرسنٹیج وائز ہم ایک بڑا لیپ لے سکتے ہیں ان گیٹنگ آور ریونیوز انکریزڈ. دیکھیں جی اب ڈیٹا کا زمانہ ہے. آپ نے پہلے بات کی کہ ایل ڈی اے کے وہ جو ہے ڈیٹا دینے کو تیار نہیں ہے، آپ نے یہ بات کی تھی. وہ سر نے بالکل بتا دیا کہ نادرا کے پاس ہر چیز ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، نادرا بھی نہیں دیتا سر. نہیں جی، آئی ڈی ڈی ایچ اے بھی نہیں دیتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ لیس کو بھی نہیں دیتا. آپ یوز کرنا ہے نا، ڈیٹا آپ کے پاس ہے. آپ کے ایک آئی ڈی کارڈ کے اوپر کتنی پراپرٹیز ہیں یہ پتہ لگ سکتا ہے نا. سیل پرچیز کسی آئی ڈی کارڈ کے تو اس کے اوپر ٹیکس کرنا مشکل کیا ہے. میں آئی ٹی والے جو ہے ڈیٹا کے اوپر آپ کو بنا دیتے ہیں پروگرامز. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فوکس کریں انویسٹمنٹ پہ. آپ یہ ریونیو جو ہے اٹ از ناٹ ریونیو، اٹس اے ٹیکس. اور جس اکانومی کو آپ ٹیکس کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹ میں صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسپینس آف انویسٹمنٹ ملٹی فیسٹڈ ہے. ایک جگہ پہ فوکس کر کے نہیں کرنا. ہمارا ابھی آپ نے دیکھا نا شہباز رانا نے جو آرٹیکل لکھا ہے کہ ہماری انویسٹمنٹ ریشیو پچھلے 50 سال سے 50% سب سے کم ہے. 73 74 کے بعد سے. اچھا 70. تو اس کا مطلب ہے ہمارا ایشو انویسٹمنٹ ہے اور ہم ہر بات ریونیو کی کر رہے ہیں. اور بھئی ریونیو کہاں سے آئے گا جب انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. آپ کا یہ بتائیے، بڑے لوگوں نے امید لگا رکھی تھی فروری میں پراپرٹیاں اٹھن گیاں تے وطن عزیز ہی اٹھ جائے تو بڑی گل ہے. آپ کا کمنٹ لاؤ. صاحب میں ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں میرے خیال میں 2-3 سٹیپ ہمیں امیڈیٹلی لینے چاہیے. ایک تو جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں نا، اسپیشلی بورڈ آف ریونیو، ایف بی آر، فائنانس ڈویژن، ان کو تمام جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان کا ڈیٹا پچھلے 5 سال کا کمپیرزن کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے کہ آپ کو گاڑیوں کی ایکسائز سے کتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا، کتنی گاڑیاں رجسٹرڈ ہوئی، آپ کے پاس پراپرٹی کے ہیڈ میں کتنا پیسہ آیا، پچھلے 5 سال کا کمپیرزن دیں اور اس کے بعد جو ایف بی آر ہے اس کو انالیسس کرے. سیکنڈ چیز، میں یہ پچھلے دنوں 2 سیمینار کیے تھے پائڈ کا اور ایس ڈی پی آئی کا اور نمل میں نے وہاں پہ کہا کہ یہ جو ایف بی آر ہے اور فائنانس ڈویژن ہے ان کو چاہیے کہ یہ جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں، چاہے وہ نسٹ ہے، چاہے وہ نمل ہے، چاہے وہ لمز ہے، یہاں پہ جو فائنانس اکانومی کو پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کو، ان بچوں کو گراؤنڈ پہ جا کے ریسرچ پیپر تیار کر کے ایف بی آر کو دینے چاہیے کہ ایک بزنس مین، سولر والا، آئی ٹی والا کیا پرابلم فیس کر رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا باجوہ صاحب. اٹ واز اے ویری انگیجنگ اینڈ ویری انسائٹ فل آلسو. اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، لیٹس ہوپ سر کہ مطلب گورنمنٹ بھی کچھ کر رہی ہے اس کے. اب سب چلیں. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، عامر صاحب اور باقی تمام گیسٹ آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ٹرانسمیشن دیکھی. اب بجٹ آ رہا ہے، اس پر بھی پھر ڈسکس کریں گے. یہ سارا کچھ جو اتنی مغز ماری کی اس کا اثر کیا ہوا ہے، وہاں پہ کیا نکلا ہے. اور مجھے لگتا ہے قاضی صاحب آپ ہی کی بات درست ثابت ہوگی، وہ فائر فائٹنگ ہی چل رہی ہوگی. ریفارمز والے معاملے میں ہمیں شاید کچھ نظر نہ آئے. ہاں ابھی لانگ ٹرم پتہ نہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.